اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ پوری دنیا کے اوپر بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے 8 اپریل کو جو سورج گرہن لگ رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 400 سال بعد ایک انتہائی خطرناک اور اپنے ساتھ تباہی و بربادی لانے والا یہ سورج گرہن ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ 500 سال تک دوبارہ اس طرح کا سورج گرہن نہ لگے۔ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس سورج گرہن کے ساتھ تباہی بھی آئے گی۔ کیا یہ وہی سورج گرہن ہے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے 4 ماہ قبل جو ہے وہ سورج گرہن رمضان مبارک کے مہینے میں لگے گا؟ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں جو 10 نشانیاں بڑی ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ سورج گرہن کے وقت دنیا پر انتہائی گہری تاریکی چھانے جا رہی ہے، آسمان پر جگمگانے والے ستاروں کو بھی دیکھا جا سکے گا۔ یہ سورج گرہن امریکہ اور اس کے ساتھ دیگر ممالک میں تباہی و بربادی لے کر آئے گا۔ یہ بہت سے سیاسی رہنماؤں کے مستقبل کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ دنیا بھر کی بڑی طاقتیں اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی۔ دنیا بھر کے اسٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ جن سٹارز کا تعلق براہ راست سورج کے ساتھ ہے ان میں شدید تباہی و بربادی پیدا ہونے جا رہی ہے۔ 2017 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ امریکہ تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ مکمل سورج گرہن جو ہے وہ 2021 میں بھی ہوا تھا، لیکن اس کا مشاہدہ جو ہے وہ کم ہی مکمل سورج گرہن جو 8 اپریل کو 2024 کو دیکھا جائے گا۔ اس سورج گرہن کا آغاز میکسیکو سے ہوگا۔ شمالی مشرقی سمت سے امریکہ سے سفر کرتا ہوا یہ کینیڈا کے مشرقی صوبہ میں جا کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ صرف امریکہ میں ہی اس کا مشاہدہ کریں گے، باقی لوگ اس کے علاوہ ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا کے مطابق 8 اپریل کو ہونے والا مکمل سورج گرہن جو ہے اس کا دورانیہ 3.5 سے 4 منٹ ہوگا۔ اس سے پہلے اور بعد میں بھی سورج گرہن ہوگا، لیکن مکمل ٹوٹلی طور پر جو سورج گرہن ہو جائے گا وہ 3.5 سے 4 منٹ اس کا ٹائم دیا گیا ہے۔ جب چاند سورج کے سامنے سے گزرتا ہے، نظام شمسی کی وجہ سے چاند کے کونے جگمگا اٹھتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن کے وقت یہ چمک غائب ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں 9 اپریل کی شب 12:07 بجے سے لے کر 1:46 تک یہ سورج گرہن لگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے ممالک کے اندر یہ سورج گرہن نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہ سوال جو آپ کا ہے یہ میں نے بھی نیٹ پر پڑھا ہے، سوشل میڈیا پر کیسے عجیب قسم کے انسان دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں بدبخت کہ تم جی اپنا 1 سال کا جو ہے نا وہ غلہ اپنے اندر جمع کر لو۔ کوئی کہہ رہی ہیں جی اتنی گندم لے لو، اتنے چاول لے لو، 1 سال میں گزارا ہو جائے۔ خبردار خبردار، یہ نہ کہنا ہمیں وارننگ نہیں دی گئی تھی، علاقے تباہ ہو جائیں گے، امریکہ بالکل اپنی تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے، یہ فلاں علاقہ بھی ڈوب جائے گا، فلاں علاقہ بھی سورج گرہن کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، سورج گرہن کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما نرسل بالآیات الا تخفیفا، ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں، اور یقیناً سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ کیوں لگتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اللہ رب العزت نے سورج اور چاند جو روشن کرنے والا ہے ان کے روشنی کی جگہ پر تاریکی چھا گئی ہے، لہٰذا تم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے
انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ وہی صاحبزادے جن کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو موت آئی ہے دودھ پینے کی عمر میں، تو دودھ پینے کی عمر 2 سال ہوتی ہے، فرمایا یہ باقیہ زمانہ جو ہے یہ جنت کی حور اس کو دودھ پلائے گی۔ تو یہی وہ صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر وہ بڑے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ نبی ہوتے، اور سرکار نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے میرے صاحبزادے ابراہیم کی روح جو ہے وہ بچپن میں ہی دودھ پینے کی عمر میں ہی نکال لی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ پیارے ہو گئے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال تھا، ادھر سورج گرہن لگ گیا، تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اسی کا سبب قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا سورج گرہن لگ گیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس نظریے کی واضح تردید فرمائی اور فرمایا چاند اور سورج گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عینی اس حدیث پاک کی تشریح بیان کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ اس حدیث پاک میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا جو اہل جاہلیت اعتقاد رکھتے تھے کہ ستارے زمین میں مؤثر ہیں، اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ خطابی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ چاند یا سورج گرہن زمین میں موت یا نقصان کے بعد موجب ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ ایسا اعتقاد باطل ہے۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور تسخیر شدہ ہیں، اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں، اور نہ اپنے سے کچھ دور کرنے کی قدرت۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے جو نجومی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ نجومیوں کے پاس جانا، نجومیوں سے باتیں پوچھنا، نجومیوں کی باتوں پر عمل کرنا اور اعتقاد رکھنا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے۔ اللہ کے بندوں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو، نبی پاک علیہ السلام نے وارن کیا ہے ایسے لوگوں کو، اور بہت 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 عجیب قسم کے الفاظ، اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو ان لوگوں پر اعتقاد رکھتا ہے، ان لوگوں کی بات مانتا ہے، خبردار خبردار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ بے حیا لوگوں کو ڈراتے ہیں، ہیجانی کیفیت پیدا کرتے ہیں، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی یہ چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ سورج گرہن لگ جائے گا، وہ اتنا حصہ دنیا کا جو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہمارے بچپن میں ایک سورج گرہن لگا تھا تو اس وقت ہمیں اندروں میں ڈال دیا تھا، کہتے تھے کہ جی کسی نے باہر نہیں آنا، اعلانات ہو گئے گاؤں میں شہروں میں کہ کسی نے باہر نہیں آنا، جو باہر آئے گا اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ بالکل وہ صحن میں دیکھتے تھے نا، سورج کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن باہر صحن میں دیکھتے تھے نا، تو اس وقت ایسے جیسے شام ہوئی ہے، بالکل اندھیرا چھا گیا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوا دنیا کے اندر۔ تو اب یہ ڈرائے جا رہے ہیں لوگوں کس لیے؟ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور اپنی شہرت بڑھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ایسی جھوٹی شہرت سے امان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھیں، وہی ہر چیز کا مالک، اور نفع نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کام کاج کرنا، کپڑا وغیرہ کاٹنا ضروری نہیں ہوتا عورت کے لیے، تو حاملہ عورت یہ کام نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ ان کاموں سے احتیاط کرے، کیوں؟ اور تسبیح و دعا اور اذکار میں مشغول رہے، کیونکہ بالفرض اس عورت کے بچے میں قدرتی طور پر ہی اگر کوئی نقص پیدا ہو گیا تو لوگ ان باتوں پر اور پختہ اعتقاد کر لیں گے اور ساری عمر کے لیے ان کی جان کا روگ بن جائے گا، اور عورت بیچاری کو مختلف طعنے دیں گے۔ اس عورت نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے اس کا بچہ جو ہے نا ایسا ہو گیا۔ تو برے اعتقادات سے بچنے کے لیے حاملہ عورت کے پاس وقت ہے، وہ ذکر اذکار میں نماز میں گزارے۔ اسے جان بوجھ کر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس وقت ہی اس نے دھاگا کاٹنا ہے یا کپڑے کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے کام کرنے ہیں۔ لہٰذا برے اعتقاد سے بچنے کے لیے کہیں اگر قدرتی
طور پر ایسا ہو گیا تو پھر پورا اعتقاد جو ہے وہ ذہن و ضمیر میں جم جائے گا، لہٰذا اسے چاہیے کہ نماز پڑھتی رہے اور توبہ استغفار کرتی رہ جائے۔ اور یہ جو سورج گرہن کی کسوف کی صلاۃ ہیں، نماز ہیں، وہ 2 رکعت ہے اور وہ سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ پڑھ لے، لیکن چاہیے کہ جماعت کا انتظام کیا جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جیسے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور صحابہ اکرام نے بھی، صحابیات نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صلاۃ کسوف جو ہے نا وہ ادا کی تھی۔ تو اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو گھر کے جملہ افراد جو ہیں وہ نماز ادا کریں، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ مکروہ ٹائم نہ ہو، بالکل نصف نہار کا جو ٹائم ہوتا ہے، ابھی سورج جو نا وہ چلنا شروع نہیں کرتا ہے، تو اس وقت روزانہ جو ٹائم آتا ہے جسے عام حالات میں ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا سورج کے آگے رواں ہونے سے پہلے، تو وہ ٹائم نکال کر اس کے علاوہ اگر سورج گرہن لگا ہے تو اس وقت میں نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے، اور اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی یہ نشانی ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے ڈر سے پناہ مانگے، اے اللہ ہماری قبر میں اگر تاریکی چھا گئی تو کیا ہوگا، یا اللہ جہنم کی تاریکی سے بھی بچا، پروردگار عالم ہمیں سورج کی روشنی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اور قبر میں بھی اپنا نور عطا فرمانا اور محشر کے دن بھی اپنا نور عطا فرمانا، ہمیں جہنم کی آگ سے اے اللہ بچائے رکھنا۔ تو اس طرح کی دعائیں جو ہیں نا وہ لمبی لمبی دعائیں مانگی اللہ رب العزت کی حضور سے، لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو جائے گا ایک خطہ، ایسا علاقہ تباہ ہو جائے گا، سمندر کے اندر یہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، یہ ٹوٹ پٹنگ باتیں ہیں لوگوں کی، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہیں، اور پورا سوشل میڈیا انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی بد چلنی سے اور نحوستوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔